صل على محمد وآل محمد اللهم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو دین دیا تھا وہ دین رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا. ایسے ہی ہے نا. ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے فقہی احکام نکلتے ہیں، ہمارے لیے طرز زندگی متعین ہوتا ہے. ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، عبادت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیسے رہیں. یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے. کچھ لوگوں کے یہاں محبت ہی اصل ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نفرتیں نہ بانٹو، محبتیں بانٹو. لیکن اللہ تعالیٰ نے محبتوں کے لیے بھی پیمانے رکھے ہیں، نفرتوں کے لیے بھی پیمانے رکھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یعنی اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ تو اللہ ایک اور قوم پیدا کرے گا جس کو اللہ بھی چاہیں گے، وہ اللہ کو چاہیں گے، اور ان کی صفت کیا ہوگی؟ مومنین کے لیے نرم خو ہوں گے، کافروں کے لیے سخت گیر ہوں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحمتیں، محبتیں، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے طبیعتوں میں سختی. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافروں کو تمہارے اندر ایک نفرت محسوس ہونی چاہیے کہ تم ان سے ایک نفرت اور سختی رکھتے ہو. یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے لیے جس طرح محبت کرنا عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے لیے بغض رکھنا بھی فرض ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جن سے بغض رکھا ہے، جن سے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی پھر اقسام ہیں. کافروں کی بھی اقسام ہیں. کچھ بغض ایسا ہے کہ دنیا کے ظاہری معاملات ان کے ساتھ درست کیے جا سکتے ہیں. دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ شرک. اللہ کی ذات میں یا اللہ کی کسی ایک صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی گستاخی. گناہگار آدمی وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہوتا ہے، بالواسطہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کسی نہ کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید گستاخی ہو. لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی گستاخی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا ہے، یہی ہے نا اللہ کے ساتھ۔ لیکن سب سے بڑی گستاخی شرک ہے۔ قرآن کریم نے منکرین کو بھی اسی فہرست میں شامل کیا، لیکن لفظ شرک استعمال کیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جلالین میں پڑھا ہوگا نا کہ یا اعبدوا بمانے وحدو کے ہے، کہ عبادت تو وہ اللہ کی کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے گویا وہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اعبدو کا اصل مطلب تو ہے کہ واحد ہو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن چونکہ اللہ نے اعبدو اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے تھے، تو وہ عبادت ہی نہیں اللہ کی۔ اللہ کو اپنی عبادت میں خلوص چاہیے، کسی اور کی طرف نگاہ نہ ہو۔ تو اللہ کی سب سے بڑی گستاخی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، دہری ہے، لیکن قرآن کریم کی زیادہ تر 95% جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے وہاں توحید کی دعوت ہے، کیونکہ شرک اس سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ تو سب سے بڑا اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سمجھے صاحب؟ تو جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، وہ کافر ہے نا؟ اچھا جی، اسی طریقے سے جو شخص نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا منکر ہو، اس کے علاوہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا کوئی بد زبانی نہ کرتا ہو، وہ مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہود نے حضور کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا نا، نبی ماننے سے انکار کیا۔ نصارہ نے انکار کیا۔ تو ایک طبقہ کفار کا وہ ہے جو اللہ کے منکر ہیں، یہ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ آخرت کا منکر بھی کافر ہے، وہ پھر آگے بہت لمبی بحث چلی جائے گی، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منکروں اور اپنے ساتھ شرک یعنی اعلیٰ درجے کی رب کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے لیے حکم کیا دیا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں، یعنی عام معاملات میں اس سے مصالحت ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ سے مصالحت کریں تو آپ بھی مصالحت کر لیں، یعنی اگر وہ مصالحت چاہتے ہیں مشرکین تو آپ کر لیں ان سے مصالحت، ان کے ساتھ عام معاملات ہم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، پلید ہیں، گندے ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مسجد حرام کے اس سال کے بعد جب یہ آیت نازل ہو قریب نہ آئے، مطلب ساروں کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، فقر و فاقہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستغنی کر دے گا۔ بات سمجھ رہے نا؟ مشرکین کے ساتھ مصالحت کی اجازت۔ نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کس کے ساتھ مصالحت کی تھی؟ مشرکین کے ساتھ کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گستاخ تھے۔ کس کے ساتھ مصالحت کی تھی؟ مشرکین کے ساتھ۔ اس سے پہلے بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ مصالحت کی تھی، وہ کون تھے؟ یہود۔ یہود کا بھی قرآن میں ذکر ہے نا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، ان سے قتال کریں، ماریں ان کو۔ یہ ان کی صفات ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہ لائیں، آخرت پہ ایمان نہ لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ مانیں،
اور دین حق کے پیروکار نہ بنے ان کو ماریں حتی یعطوا الجزیہ، اور یہ مارنے سے کب رک جائیں؟ جب وہ جزیہ دینے پہ آ جائیں۔ مصالحت ہو گئی، جب وہ جزیہ دیں تو مارے نہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ دمہم کا دمنا، اب ان کی جان کا تحفظ ہماری جان کے تحفظ کی طرح ہے، مصالحت ہے، ان کو برداشت کیا جائے گا۔ ان کے اموال کا تحفظ ہمارے اموال کا تحفظ ہے، مطلب ان کو برداشت کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی مصالحت کی ہے، انہوں نے مصالحت توڑی ہے، خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہے، لیکن کی ہے مصالحت۔ اور نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے بعد جب طائف کے غزوے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہیں ادھار لے کر گئے ہیں۔ کس سے؟ صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، جو طائف سے غزوہ حنین کے لیے آپ نے زرہیں کس سے ادھار لی تھی؟ عاریت، صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو ایک مشرک سے عاریت بھی لی۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو عام کافروں کے ساتھ مصالحت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے منکر کے ساتھ مصالحت کی، اپنے گستاخ کے ساتھ مصالحت کی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کی، کیونکہ یہود و نصارہ اللہ کی توحید کے فی الجملہ قائل تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، ان کے ساتھ بھی مصالحت کی اجازت دی۔ لیکن اللہ نے جناب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے ساتھ مصالحت کی کبھی اجازت نہیں دی۔ کوئی ایک مثال دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے زخمی کیا ان کے ساتھ بھی مصالحت کی اجازت ہے، جسمانی تکلیف دی، لیکن جس نے زبان سے کوئی ہلکی سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی جس سے اللہ کے نبی کی ناموس اور عزت کے اوپر حرف آتا ہے تو ہجرت کے بعد اس کو برداشت نہیں کیا گیا۔ کعب بن اشرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شریک تھا، لیکن جب اس نے زبان سے گستاخی کی، کون سا مرحلہ تھا کہ یہود تکلیف نہیں دیتے تھے، لیکن جب زبان سے گستاخی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس سے راحت کون دے گا؟ اسود عنسی کو مروا دیا، قتل کرایا، کیونکہ اس کی سزا میں معافی دینے کا حق نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ اس ایسے شخص کو آپ معاف کر دیں جو آپ کی برملا گستاخی کرتا ہو۔ سمجھ میں آئی نا؟ نبی پاک علیہ السلام کا دور ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قضیہ آتا ہے جو 5ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس جانے پر مصر ہے وہ یہودی، وہ پکا یہودی ہے، وہ منافق نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ منافق ہے، وہ بھی پکا منافق ہے۔ پکا منافق کا مطلب یہ ہے کہ اس یہودی کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرا ہی ہم مذہب ہے، کیونکہ یہود نے بھی یہ تاکید کی تھی نا، منافق پیدا کرتے ہوئے، اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑتے ہوئے یہ بات طے کی تھی ان منافقوں سے کہ اتنا وہ کرنا کہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر نہ کرنا کہ تم ہمارے آدمی ہو، ایسا نہ ہونا کہ وہ پیٹ کا ہلکا ہو کہیں بھانڈا پھوڑ دے، ہوتا ہے نا ایسے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کی مدد کے لیے صرف ہاتھ پکڑا اس قبطی کا تو وہ کیا کرنے لگا؟ تم نے کل بھی ایک آدمی کو مارا تھا، آج مجھے مارو گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو مار تھوڑا ہی دیتا اس کو، لیکن وہ اس لیے یہود نے اپنے ہی واقعات سے سبق لیا کہ صرف جو ان کے سواٹھیٹ ہیں، جو ان کے مطلب آپ یعنی جو چودھری ہیں، ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا ایجنٹ ہے، لیکن عام ان کے یہودیوں کو تو اس یہودی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہے ہمارا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم یہودی ہو تو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ وہ چونکہ ہمارا چودھری ہے تو وہ مجھے جانتا ہے، تو وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا اور ایک روپ بھی ڈالے گا کہ میں نے دیکھو ایک مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا۔
اور وہ یہودی کہتا تھا کہ بھائی مدینے کا حاکم تو نبی محمد رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے کعب بن اشرف ایک سردار ہے، لیکن حاکم تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے. بہرحال تو منافق زیادہ اصرار اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسئلہ ہوتا اس کی بھی لیک ہو جاتی پھر، تو اس لیے جناب علی وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قضیہ سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. وہ منافق وہاں سے نکلا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو اس یہودی نے حامی بھر لی چلو، لیکن اس نے فوراً عرض کر دیا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، اس کا اصرار تھا اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. کیونکہ وہ منافق شاید یہ سمجھتا ہو کہ وہ یہودی کی دشمنی میں میرے حق میں فیصلہ کرے، لیکن وہ یہودی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جتنے بھی شدت ان کے اندر ہوگی یہ حد حق سے آگے نہیں گزریں گے. جب اس نے یہ بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی منافق کی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے سیرت کی کتابوں. جب اس کے منافق کے خاندان والوں نے مقدمہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، انہوں نے توجیہ پیش کی کہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کا وہ مقصد تھا، اور یہ تھا اور وہ نہیں تھا. تو اللہ پاک نے قرآن اتارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تصویب فرمائی کہ عمر نے جو کیا وہ صحیح کیا. یعنی حضور پاک علیہ السلام کے فیصلے کو ایک ہے عمل نہ کرنا، اور ایک ہے کہ اس فیصلے کو کسی اور جگہ جا کے چیلنج کرنا. اس کو اللہ نے گستاخی قرار دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو درست قرار دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ تو اس کو مارا جائے، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن کا واقعہ بھی یہ سمجھاتا ہے، اور قرآن کی نصوص بھی ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے ساتھ مصالحت کی کہیں اجازت نہیں دی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ آپ دیکھ لیں، نصارہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، نجران کے ساتھ ہوا. صحابہ کرام کی سیرت پڑھ لیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کتنی ریاستوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں. آپ پڑھتے نا تغلبی بنو تغلب، اتنی بڑی قوم تھی، ان کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، مصالحتیں ہوئی ہیں. کہیں ان کو ریاست کو اپنے حصے میں لے کر ان کو بطور ذمہ کے قبول کیا ہے، کہیں ان کے ہاتھ میں ریاست دے کے ان سے تاوان لیا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جس وقت یمامہ میں کذاب کھڑا ہوا ہے مسلمہ، تو لمحے بھر کو کسی صحابی نے اس میں لچک نہیں دکھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ برداشت نہیں ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں اور عرض کروں آپ سے، درمیان میں جملہ معترضہ، چونکہ یہ بات اہم ہے اور آپ علماء کرام ہیں، اس لیے اور عرض کر دوں آپ سے، سمجھے نا بھائی؟ یہ کاٹنا نہیں. دیکھو میرے بھائی، مسلمہ کا مکالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے پڑھا ہے. اس نے پہلے نبوت میں شراکت مانگی، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنی سی بھی پولے کے برابر بھی کہے گا تو، کیونکہ نبوت تو میں دے ہی نہیں سکتا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے، تو وہ تو ہے ہی نہیں. جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو شراکت کیسی؟ اتنی سی بھی نہیں. تو اس نے کیا مانگا پھر؟ نبوت میں خلافت مانگی. نبوت میں خلافت بھی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ نبوت میں خلافت بھی نہیں ہے. تو پھر ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ کس بات کے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ کس بات کے ہیں بھائی؟ یا خلیفۃ رسول اللہ کس بات کے ہیں؟ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کس بات کے ہیں جب نبوت میں خلافت نہیں ہے؟ مسلمہ نے خلافت مانگی، آپ نے یکسر مسترد کر دیا اس کو، بلکہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے. یہ کس بات کے خلیفہ ہیں؟ سیاسی خلیفہ ہیں. یہ میدان سیاست میں خلافت ہے، سمجھتے ہو؟ آئی سمجھ میں؟ تو سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کیا فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے.
کلما ہلک نبی خلف آخر، ایک نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جہاں اپنی امت کے خصائص ارشاد فرمائے ہیں، اس میں ایک خصوصیت اجماع امت بھی ہے کہ میری امت کبھی لن یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور یہ کیا فرمایا کہ میری امت جس چیز پر یکسانیت اختیار کر لے گی وہی اللہ کے حق ہوگا۔ یہ اجماع امت کی دلیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خصائص میں سے جو مجھے دیا گیا دوسروں کو نہیں دیا گیا یہ چیز بھی بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائی، یہ اجماع امت حضور پاک علیہ السلام کی خصائص میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پہلے جب بھی کسی مسئلے میں امتیں پھنستی تھیں، نبی موجود ہوتا تھا، اس کی تعلیمات موجود ہوتی تھیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی تعلیمات ہوتی تھی تو کس بات پہ میں آپ سے پوچھوں ہاں بھائی بیٹھو آؤ مل کے اتفاق رائے کر لیں؟ جب اللہ کے نبی موجود ہیں ان کے پاس تو ان کو اتفاق رائے، وہی اتفاق رائے تھا۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام پر نبوت کو ختم فرمایا تو اجماع امت، اس اجماع کو یعنی اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت دی، اگر تم کسی چیز کو اچھا سمجھ لو گے تو اللہ بھی اچھا سمجھ لیں گے۔ یہ ختم نبوت کی مستقل ایک دلیل ہے اجماع امت۔ اللہ نے اس امت کو خصوصیت دی ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ کلما ہلک نبی خلف آخر، تو جب ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا تھا۔ لیکن فرمایا انما انا خاتم النبیین یا آخر النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ یعنی میں یہ چونکہ نبوت نہیں ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک بات یہ پڑھتے ہو نا وما بینہما اعتراض، جملہ معترضہ ہے، وہ کیا ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا ہمیشہ میدان سیاست سے۔ تو میدان سیاست میں علماء کی ضرورت لابدی ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں، علماء کا میدان سیاست میں ہونا فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ یہ بات میں آگے کی بات جو موضوع ہے اسی کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اب لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب میں فلاں میں علماء والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ سیاست۔ ایک مثال ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، مولوی ہوں، مانتے ہو مجھے؟ مجھے مولوی نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ اب میں سمجھو یہ دکان ہے، کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوں میں، تو آپ جب مجھ سے کپڑا لینے آؤ گے میں آپ سے کہوں گا جی 1500 روپے گز ہے، آپ مجھ سے کہیں گے نہیں یار تم تو مولانا صاحب ہو 500 روپے لگاؤ، یہ کہو گے؟ اور اگر یہ کہو گے تو میں پلٹ کے کیا کہوں گا؟ بھائی یہاں تو میں کاروبار کر رہا ہوں، یہاں تو میں فیس، یہ تو میں اپنے حساب سے، میں آپ سے بھاؤ تاؤ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ میں بازار میں سودا لینے جاؤں گا تو میں بھاؤ تاؤ بھی کروں گا آپ سے۔ آپ یہ تو مجھ سے نہیں کہتے یار عجیب مولوی ہے پیسے توڑوا رہا ہے۔ اگر آپ میرے اوپر یہ اعتراض کریں گے تو یہ تو مشرکین والا اعتراض ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ جب میں تجارت کروں گا تو میں تجارت پہ عالم ہونے کے باوجود تجارتی انداز میں گفتگو کروں گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں مدرس ہوں گا تو تدریس کا انداز اختیار کروں گا، میں تبلیغ میں جاؤں گا تو وہاں 6 نمبروں پہ بات کروں گا۔ اب میں وہاں پہ گشت کے اندر لوگوں کو قدوری اور طنز کے مسائل تو نہیں سمجھاؤں گا۔ اب اگر کوئی کہے یہ کیسا مولوی ہے یہ 6 نمبروں میں اٹکا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے حیض کے مسائل کی بیگم کو ضرورت ہے یہ تو بتا ہی نہیں رہا، وہ تو وہ بے وقوف ہوگا یا میں بے وقوف ہوں گا؟ تو میرے بھائی میدان سیاست میں سیاستدان عالم ہوگا تو سیاسی انداز میں گفتگو کرے گا نا، وہ آپ کے مدرسے کے، جامعات کے، دارالعلوم کے، فلانے کے کسی بھی مدرسے سے تھوڑی کہے گا کہ اس کی زبان میں اس سے بات کرے گا، کیا سمجھے؟ اس کے اپنے میدان کے تقاضے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ ہے فی السیاسہ، نبوت میں خلیفہ نہیں ہے، سیاست انبیاء کی وراثت ہے، سمجھے گا نہ سمجھے بات کو؟ تجارت وراثت نہیں ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، مدارس میں کہتے ہیں جی مدرسے میں انگریزی پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ تاکہ بچے بعد میں جائیں تو تجارت میں کامیاب ہو جائیں۔
فلاں کر سکے، معاشرے کا ایک قابل ذکر فرد سمجھیں، تو پھر قابل ذکر فرد یہ اور چیزیں مدرسے میں آ سکتی ہیں، تو مدرسے کا فاضل ایک سیاست میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، لیکن اگر کسی کے دماغ میں کیڑا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو ختم نبوت کا تحفظ اور ناموس رسالت کا دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا، اسود عنسی کو قتل کرنے کا حکم دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ اور اس کے لشکروں کو مارنے کا حکم دیا۔ یہ خالصتاً ایک سیاسی حکم تھا۔ ختم نبوت کا تحفظ میدان سیاست کا کام ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، سمجھے؟ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس امت کو اجماع دیا، اجماع کسی امت کو نہیں ملا کہ اگر مثال ہے، مثال کے طور پہ اس امت میں اگر یہ کتنے طلبہ بیٹھے ہو، 35 40 ہو، بالفرض اگر 40 ہی فقہاء ہیں پوری امت میں، ایک مثال ہے، اگر یہ 40 ایک چیز پر اتفاق کر لیں تو وہی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے سعادت کیا دی اس امت کو کہ اس امت نے پہلا اجماع ہی یہ کیا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا واجب القتل ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے پوری 1947 سے پہلے تک کی، کہ کوئی مسلم ریاست ایسی ہو جس میں کسی ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعویٰ کیا، اس کو اس ریاست کے مسلم حکمران نے جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو برداشت کیا ہو، کسی نے برداشت نہیں کیا۔ اسی وجہ سے یہ فتنہ کیوں پنپ گیا؟ کیونکہ اس کو اپنے دور کے سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ آئی سمجھ میں؟ یہ فتنہ کیوں پنپا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کا اس ملعون کو 115 سال ہونے کو آئے ہیں مرے ہوئے، یہ کیوں پنپ گیا؟ یہ کیوں پروان چڑھ گیا؟ کیونکہ یہ پیدا ہی سرکار نے کیا تھا، اس وقت کے کفار سیاستدانوں نے۔ اگر آج کوئی حکومت سرکاری طور پہ مکمل اختیار کے ساتھ اس فتنے کا قلم کرے نہ چاہے تو پھر یہ ممکن ہے، اور اتنا نہ ہو تو کم از کم اس حکومت کا حصہ بن کے جس حد تک ممکن ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ختم کیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا، یعنی میں ان الفاظ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے معاملے میں جتنی حق جل مجدہ کی ذات حساس ہے، اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے گرد ہی اللہ کا دین گھومتا ہے۔ حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی ذات کے گرد ہی اللہ کا دین گھومتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات پر، ناموس پر، ختم نبوت پر حملہ کرنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر حملہ کرنا ہے۔ اس کو اللہ نے کبھی برداشت نہیں کیا، اس کو کبھی برداشت نہیں کیا، کبھی۔ یہ اتنا حساس معاملہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام پر ہی سارے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ سمجھے صاحب؟ نبی کریم علیہ السلام، آپ نوح علیہ السلام لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی وہ مبعوث الی قوم عاد تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ لوگوں کو خطاب کریں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، انسانیت کے لیے ہیں آپ۔ انسانیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے، تو گویا آپ ان کے بھی نبی ہیں۔
آپ اولین کے بھی نبی ہیں اور آخرین کے بھی نبی ہیں، اولین کے بھی رسول ہیں، آخرین کے بھی رسول ہیں، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں تو وہ تو اپنی انسان ہونے میں وہ جا کے تلاش کرا کہ انسان ہے نہیں ہے، چیک کرا اپنا، کیونکہ حضور کا امتی انسان کے لیے، ہمارے لیے اگر حضور نعوذ باللہ مبعوث نہیں ہے تو ہماری انسانیت ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام پچھلے انبیاء کے لیے بھی پیغمبر ہیں، بعد والوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ انسانیت تو قیامت تک رہے گی، آئی نا سمجھ میں؟ انسانیت جو قیامت تک ہے ان سب کے لیے پیغمبر ہے۔ تو اب اگر یہ ملعون یہ کہتے ہیں مرزائی کہ اب ہمارا پیغمبر مرزا ہو، تو کم از کم وہ انسانیت سے باہر ہے۔ یا ایھا الناس میں تو سب کو ہی خطاب ہے نا۔ اب جو پہلے تھے ان سے اللہ نے یہ معاملہ پہلے حل کرا لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، کہ ہر نبی سے، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان قبول کروایا ہے اللہ نے ہر نبی سے۔ قرآن کہتا ہے، ظاہر ہے کہ جب نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور پیغمبر پر ایمان لائے گا تو اس کی امتوں پہ بھی فرض ہوگا۔ تو حضور پہ وہ لوگ ایمان لا چکے تھے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بعد میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ پہلے سے ان کے نبی ہیں، بس وہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں ظہور سے پہلے ایمان لا چکے، ہم بعد میں ایمان لے کے آئے۔ اس کی بھی ایک مستقل تشریح عرض کروں کسی وقت میں زندگی رہی تو اور آپ کا جی چاہا تو، سمجھے نا میرا بھائی؟ تو حضور پاک علیہ السلام مرکز ہیں اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی، اس لیے حضور پاک علیہ السلام پر حملہ پوری انسانیت پر حملہ ہے، اس لیے اللہ کی ذات اس میں حساس ہے۔ توحید کا منکر ہوگا تو توحید کی طرف بلانے والے ہیں، سمجھ میں آئی نا؟ توحید کی قدرت اور دلائل یہاں پر بہت کثرت سے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر کسی اور کی طرف لے کے جائے گا تو پھر کیا دلیل دو گے اس کے لیے؟ اس کو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے دلائل علمی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دلائل حسی بھی ہیں، سمجھتے ہو؟ آسمان زمین یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے دلائل ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے دلائل علمیہ ہیں۔ عام آدمی اگر خدا نخواستہ بھٹک گیا تو بغیر علماء کے علم کے نہیں قابو آئے گا، اس لیے اس معاملے میں غیر معمولی حساسیت ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں علماء امت نے، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، پارلیمنٹ سے پاکستان میں آئین منظور کروایا اسی شریعت مطہرہ کے مطابق۔ یہاں ایک وہم کا میں ازالہ کر دوں، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا یا آپ پڑھیں گے، بہرحال کتب فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ذمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ کہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا عقد ذمہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ پڑھا ہے نا؟ پڑھا ہے یار، یاد نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، پڑھا تو ہے۔ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں لوگ، یہ تعبیر کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی کر جاتے ہیں کہ گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا اگر غیر مسلم ہے تو اس کی سزا موت نہیں ہے۔ یہ تعبیر شاید درست نہیں ہے۔ دیکھیے، ذمی کسی کو اگر قتل کر دے دارالاسلام میں تو اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص ہے نا؟ قصاص اس لیے ہے نا کہ وہ ذمے میں باقی ہے، وہ ذمے میں ہے تو ہم اس میں سزا، جب اس کے لیے کسی دوسرے کو قتل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بھی دوسرے کے لیے قتل کریں۔ تو ذمہ ختم ہونے کا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کئی صراحت نہیں فرماتے کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض اس کی یہی تشریح لی جائے تب بھی کتب فقہ میں کھنگال لیجئے، یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمانوں کے سامنے دل آزاری کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمہ کہتا ہے یا وہ اس کا عادی ہے تو پھر اس سے ہم عقد ذمہ ختم کریں گے۔
تو پہلے ہم اس کو ذمہ ہونے کی حیثیت سے قتل کر سکتے تھے، اب ہم ذمہ قتل کر کے اس کو حربی بنا کے قتل کریں، اس کی نفی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر اس کی دوسرا جگہ یہ وضاحت ہے، اگر ایک بند کمرے میں کوئی آدمی بغیر گواہوں کے آپ اس پر الزام رکھتے ہیں تو یہ تو شریعت کا ضابطہ ہے کہ اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا ناموس رسالت کی توہین رسالت کے عنوان پر، ہاں گواہ ہو تو اس کا مطلب اس نے پبلک میں یہ بات کی ہے تو پھر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات کیا ہے، اگر بالفرض والمحال ہم مان لیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں ہے تو صاحبین کا اور ائمہ ثلاثہ کا قول ہے، اور اس ملک کا دستور بن چکا ہے، 295 کی دفعات کو آپ پڑھیں، اس ملک کا دستور بن چکا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو اس کی سزا سزائے موت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور تمام ائمہ فقہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی مجتہد فی مسئلے کے اندر اگر علماء بعد میں اتفاق کر لیں اور اس کو کسی ملک کا دستور بنا دیں تو وہی سب کا قول ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ مجمع علیہ قول ہے۔ کچھ لوگ علمی بنیادوں کے اوپر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریں گے، سمجھے، منکرین حدیث قسم کے لوگ کہ جی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے وہ قول ہے۔ آپ کی آنکھیں کھلی اور دماغ کھلا ہونا چاہیے۔ تو پاکستان میں یہ قانون موجود ہے اور یہ عین شریعت کے، عین انصاف کے، عین مطابق ہے۔ آخر جن ملکوں کو آزاد کرایا گیا ان ملکوں کے بنانے والے پاکستان ہے، محمد علی جناح ہے، چائنا ہے، ماؤ زے تونگ ہے، اور جو ابراہم لنکن ہے امریکہ میں ہے، کچھ بھی ہے، ان لیڈروں کے، ان ملکوں کے بنانے والوں کے کی بھی تو ناموس کے قوانین ان ملکوں نے بنائے کہ نہیں بنائے ہیں؟ آپ قائد اعظم کی تصویر پہ ذرا داڑھی بنا کے لے جائیں، آپ سے نوٹ نہیں لے گا، اسٹیٹ بینک کے آپ کے خلاف کارروائی کرے گا کہ آپ نے داڑھی کیسے نکال دی قائد اعظم کی، تو ایسے ہی مرے تھے۔ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا پان کھاتے تھے نا، تو پان کی پیپ میں ٹیشو نہیں ہے تو یوں پوچھ لیا تو وہ قائد اعظم جب چل جاتا، اب نہیں چلتے، اب ان کے بھی نخرے ہیں، پہلے ہو جاتا تھا، سمجھے نا، تو مونچھیں بنا دی ان کی، کسی نے جو ہے وہ ان کی داڑھی بنا دی، مولوی بنا دیا، مولوی محمد علی جناح، اب نہیں ہوتا۔ جب اس بات کی توہین برداشت نہیں ہے تو دنیا بھر کا لیڈر کم از کم میرے نبی کے برابر کیا جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی میرے نبی کے ناموس کے عزت و تحفظ کا قانون؟ تو یہ قانون پاکستان میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا، یہ مغالطہ دینے والے آپ کو ملیں گے اور وہ پھر اس کے بعد ہمارے اکابر کے اوپر قدغنے لگاتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے نا جی پاکستان میں فلانے کے لیے قانون موجود ہے لیکن صحابہ کی عزت کا کوئی قانون موجود نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ سے کہ عزت صحابہ کا قانون موجود نہیں ہے؟ بالکل قانون موجود ہے۔ 295 کے بعد آپ آگے نکلے، اسی کے بعد 298 کی دفعات پر آپ پہنچتے، اہل بیت اطہار کی ناموس کا قانون موجود ہے، ازواج مطہرات کا قانون موجود ہے، خلفائے راشدین کا قانون موجود ہے، تمام صحابہ کرام کی ناموس کا قانون موجود ہے۔ اس کی سزا ہے 3 سال قید با مشقت ہے، مختلف سزائیں ہیں اور جرمانہ ہے، اور یہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے، یہ قانون موجود ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، آپ لوگوں کو انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جس کا جی چاہے تعزیرات پاکستان کتاب اٹھا کر دیکھ لے، اور یہ بات میں نے کسی مولوی سے نہیں سنی ہے۔ یہ بھی بتا دوں، میرے ذمے دفتر ختم نبوت میں ایک دفعہ ناموس رسالت کی شرعی و آئینی حیثیت کے اسی عنوان پر موضوع تھا، تو میں نے ایک وکیل صاحب سے یہ بات کی تھی کہ مجھے اس کی دفعات کا حوالہ دیں، میں اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ کے بھی تقریر کر سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے پوری کتاب دے دی، مجموعہ تعزیرات پاکستان۔ ہم تو باولے ہیں، وقت ملا تو آگے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ اور پڑھ لیں، جب پڑھا تو یہ پہنچ گیا۔ تو میں نے ایک سابقہ جج کے سامنے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ یہ تو سب کچھ موجود ہے اس میں، پھر کس بات کا شوشہ اٹھاتے ہیں کہ اس کی قانون سازی کی جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحابی کے گستاخ کو بھی سزائے موت ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ۔
جو کسی نبی کو برا کہے اس کو قتل کرو، یہ ناموس رسالت پہ حملہ آور کے قتل کی ایک اور دلیل ہے۔ اور جو کسی میرے صحابی کو برا کہے اس کو کوڑے لگاؤ۔ نہیں کر سکتے قتل یار۔ آپ نے پڑھا ہے نا، بعض جرائم ایسے ہیں جو حدود جن جرائم پر ان سے زیادہ سنگین ہیں، لیکن کیا کریں، اس کے بارے میں حد نہیں آئی ہے تو حد لگا نہیں سکتے، نہیں کر سکتے نا، مجبوری ہے اس سے زیادہ سنگین جرائم۔ قتل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیودات لگائی ہیں، اس طرح قتل ہوگا تو ایسے قصاص ہوگا۔ بعض قتل اس سے زیادہ سنگین ہے، کسی کو کرنٹ دے کے مارنا، کتنی اذیت کے ساتھ مارنا ہے، لیکن یہ قتل عمد نہیں ہے تو قصاص نہیں ہے اس میں۔ ہاں اگر قصاص ہوگا تو وہ کسی اور وجہ سے ہوگا، وہ سیاست ہوگا، وہ قصاص نہیں ہوگا۔ حاکم وقت کو اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی طرح کا اور یہ شریعت کے اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو مار دے اس کو بھی، ہے نا۔ تو ہم کیا کریں، آگے نہیں بڑھ سکتے یار اس میں۔ اب آپ کو لوگ دھوکہ دیں گے کیونکہ آپ جذباتی نوجوان ہیں۔ آپ پڑھیں، مجھ پہ نہیں بھروسہ کریں، آپ خود پڑھیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان اٹھائیے، 295 سے لے کے 298 کی جتنی اے بی سی کی دفعات ہیں اس کو پڑھیں آپ، پھر بتائیے مجھے۔ یہ سارے قوانین 1974 میں پاس ہوئے ہیں، اور یہ 1974 میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے قانون میں، بلکہ 1973 میں جو پاکستان کا دستور بنا ہے اسی دستور کی وضاحت میں یہ بات آئی ہے۔ اسی لیے آج ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، بھائی نہیں ہونی چاہیے جمہوریت، لیکن آپ نے اس جمہوریت کے مقابلے میں کون سا سیاسی نظام پاکستان میں لانے کی محنت کی ہے، بتائیے ذرا۔ کیا کرے، پاکستان بنا ہی جمہوریت سے۔ ریفرنڈم ہوا تھا نا ہندوستان میں کہ مسلمان پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان بنائے نا۔ تو جو جمہوریت نہیں چاہتے اس ملک میں، بے شک یہ پاکستان جمہوری نظام دنیا کا آئیڈیل، اسلامی آئیڈیل نظام نہیں ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو اسلام کا شورائی خلافتی نظام ہے اس کے قریب ترین ایک نظام ہے، اس سے بہتر ہے بادشاہت اور تسلط سے۔ تو جو آدمی آپ کو پاکستان کا آئین توڑے، اس کو ذلیل کرے، آپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے اس ارادے کو بھانپ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت 73 کے آئین کو ختم کرا کے نیا آئین لے کے آنا چاہتا ہے، جس میں تحفظ دیا گیا ہے ناموس رسالت کے پاسبانوں کو 73 کے آئین میں، اور یہ اس تحفظ کو ختم کرا کر گستاخان رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ جو آدمی کیوں ہمارے علماء جو میدان سیاست میں ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ کو ان کی قربانیاں آپ سنیں گے اور ان کی قربانیاں ان کے مخالفین کی زبان سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنے فوائد کو چھوڑا ہے صرف آئینی بالادستی کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر آج ان کے کسی کام کے لیے آئین کو کسی ایک شخص کو چھوڑا گیا تو یہ راستہ اور دروازہ کھلے گا آئین کو کسی وقت میں تبدیل کرنے کا، اس لیے وہ نہیں کرتے اس کو۔ کیا سمجھا؟ اس لیے پاکستان کے آئین کا تحفظ ضروری ہے کہ اس آئین میں ناموس، میں یہ نہیں کہتا کہ آئین ناموس رسالت کا پاسبان ہے، نہیں، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئین کی یہ دفعات اس آئین کے اور اس ملک کے تحفظ اور پاسبانی کا فریضہ انجام دے رہا۔ اگر یہ آئین نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں رہے گا، کیونکہ آئین ٹوٹے گا۔ کیا تھا بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا آپ سے؟ آئین کی حکمرانی نہیں تھی۔ اس آئین کے اندر جو پاسبانی ہے جناب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، اسی وجہ سے یہ ملک بچے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ ناموس رسالت پر حملہ آور، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کا صراحتاً انکار کرتا ہو یا دلالتاً کرتا ہو، کسی بھی درجے میں کرتا ہو یا زبان سے تسلیم کرتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہو، اللہ کے نبی کے مقام کو کسی درجے میں کم کرتا ہو یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہو، تو آئین اور شریعت کی سزا، اس کی سزائے موت ہے۔ اور یہ کام ریاست کا، یہ میرے اور آپ کا نہیں ہے۔ ریاست اگر اپنی ذمہ داری جب پوری کرنا شروع کرے گی تو پبلک میں وہ ہیجان پیدا نہیں ہوگا۔ پبلک میں ہیجان اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، اور ریاست اپنی ذمہ داری اس لیے پوری نہیں کرتی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری جن میں دم ہے پورا کرنے کا،
ان کو ہم اوپر تک لانے نہیں دیتے. ہمارے اپنے ہی طبقے کے لوگ مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سوچ ہمارے اندر ہے مولوی کا سیاست سے کیا کام. جب میں کوئی شادی شدہ ہے، ہاتھ اٹھاؤ جو شادی شدہ ہے، بلا تکلف اٹھاؤ. ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے یار، تکمیل دین کے راستے پر ہیں. یہ دوسرے بیٹھے، اب تمہاری بیویاں تم سے کہیں مولانا تم تو عالم ہو، کیا کرو گے؟ ہیں؟ اس کے سامنے پورا جبہ توپ شوپ پگڑی پہن کے جاؤ گے؟ تیار تو اور بھی ہو نا شادی کے لیے. ہاں، شریعت کے حدود کی پامالی نہ ہو، جیسا ماحول ہو شرعی حدود میں رہتے ہوئے آدمی وہی انداز گفتگو اختیار کرے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ تعالیٰ توفیق عمل دے ہم لوگوں کو، اور خدا کرے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہی گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قانون کے تحفظ کرنے والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا